بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی الجنۃ ثمانیۃ ابواب منہا باب یسمى الریان لا يدخلہ الا الصائمون۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی الجنۃ ثمانیۃ ابواب، جنت میں 8 دروازے ہیں، منہا بابن، ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ اس سے تو ایک بات یہ سمجھ میں آئی، جنت میں 8 دروازے ہیں، یا اس طرح کے جنت میں 8 طبقے ہیں، ہر طبقے کا ایک دروازہ، یا اس طرح کہ جنت کی پہلی ہی دیوار میں 8 دروازے ہیں، تاکہ ہر قسم کے نیک لوگ اپنے اپنے الگ دروازے سے داخل ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ روزے دار کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں باب الریان سے کیوں داخل کرے گا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، ریان بنا ہے ریون سے، جس کا معنی ہے تر و تازگی، سیرابی و سبزی۔ چونکہ روزے دار روزوں میں بھوکے پیاسے رہتے ہیں، بمقابلہ بھوک کے پیاس کی زیادہ تکلیف اٹھاتے ہیں، اس لیے ان کے داخلے کے لیے وہ دروازہ منتخب ہوا جہاں پانی کی نہریں، بے حساب سبزہ، پھل فروٹ اور سیرابی ہے۔ اس حدیث سے اتنا تو معلوم ہوا کہ روزہ چور اور روزہ توڑ مسلمان اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شفاعت سے بخش بھی دیے جائیں اور جنت میں داخل بھی ہو جائیں، مگر اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتے جس دروازے سے روزے دار حضرات داخل ہوں گے۔ ایک دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے اور بہت ہی معنی خیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایمان اور اخلاص سے رمضان شریف کا روزہ رکھے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس حدیث پاک سے اتنی بات ضرور معلوم ہوئی، کفار جو اپنے دینی روزے رکھتے ہیں، اس روزے سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ
روزہ اسی وقت کسی کا قبول ہوگا جب روزہ رکھنے والا صاحب ایمان ہوگا۔ یوں ہی اس حدیث سے ایک دوسری بات ہمیں یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر کسی نے ڈاکٹر کے کہنے پہ روزہ رکھا بغرض علاج، اس سے بھی کچھ ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اس روزے سے بندے کے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں جب روزے دار صاحب ایمان ہو اور مخلص ہو۔ تو کفار کے روزے اس لیے قبول نہیں ہوں گے کہ وہ صاحب ایمان نہیں ہے، اور جنہیں ڈاکٹر نے مشورہ دیا روزہ رکھنے کے لیے اور رکھنے والا علاج کی نیت سے رکھ رہا ہے، تو اس روزے سے اسے فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ثواب کی نیت سے روزہ نہیں رکھا بلکہ علاج کی نیت سے روزہ رکھا۔ رمضان شریف قریب تر ہے، ہر کلمہ گو ضرور روزہ رکھیں گے۔ میں ایک مشورہ یہ دینا چاہوں گا کہ روزہ رکھنے سے پہلے آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ کہیں آپ چھوٹی چھوٹی سی بات پر تکفیر مسلم کر کے اپنے ایمان کو ضائع تو نہیں کر دیے۔ یہ میرے سامنے وصایہ شریف ہے، اس کی صفحہ 20 میں اعلیٰ حضرت سرکار نے تحریر فرمایا۔ اعلیٰ حضرت سرکار کا یہ فرمان ان لوگوں کے لیے تازیانہ عبرت ہے جو بات بات پہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنے والوں کی تکفیر کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، اور حتی الامکان اتباع شریعت نہ چھوڑو، اور میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے، اللہ توفیق دے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے کیوں فرمایا تھا؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت سرکار اپنے بعد آنے والے زمانے کو دیکھ رہے تھے۔ لوگ شریعت کو نہیں مانیں گے بلکہ بات بات پہ تکفیر کریں گے، اور تکفیر مسلم عام ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا کہ میری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا، یعنی جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا۔ اعلیٰ حضرت کا یہ جملہ کسی کرامت سے کم نہیں ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت سرکار دیکھ رہے تھے میرے بعد ایک زمانہ آئے گا لوگ شریعت چھوڑ کر پیر کو دیکھیں گے، ہر معاملے میں اپنے شیخ کو دیکھیں گے۔ کوئی مسئلہ اگر شرعی روح سے حل ہو بھی جائے گا تو لوگ یہ دیکھیں گے کہ اس پر میرے پیر کا سگنیچر ہے یا نہیں ہے۔ سامنے والا دیکھے گا، اگر اس کے پیر کا سگنیچر ہے تب وہ ماننے کو تیار ہوتا ہے، نہیں تو ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ نے فرمایا کہ جو میری کتب سے ظاہر اس پر مضبوطی سے قائم رہنا۔ کیوں فرمایا تھا؟ اس لیے فرمایا تھا تاکہ لوگ اس طرح کے جو گندے خیالات ذہن میں بٹھائے ہوں گے اس سے اپنے آپ کو الگ کر کے اپنی آخرت بچا لیں۔ آپ جانتے ہیں نسیم سرکار کے تعلق سے جو فیصلہ ہوا ہے وہ فیصلہ فتویٰ تاج الشریعہ، فتویٰ رضویہ شریف کے عین مطابق ہے۔ میں آپ کو فتویٰ تاج الشریعہ سے ایک عبارت بھی سنا دوں تاکہ آپ کا ایمان سلامت رہیں اور آپ اپنی آخرت بچانے میں کامیاب ہوں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں
کہ ہم تاج الشریعہ کے فیصلے ہی کو مانیں گے اور ان کا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ میں ان عزیزوں سے کہنا چاہتا ہوں، میرے عزیزو، ہمارا جو فیصلہ ہے نا تاج الشریعہ کے فیصلے کے عین مطابق ہے، اور ہم نے تاج الشریعہ کے فیصلے کو نہیں بدلا۔ تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے زمانے میں نسیم سرکار کے متعلق جو الزامات لوگوں میں پھیلے ہوئے تھے، ان الزامات کے مطابق تاج الشریعہ نے فیصلہ دیا تھا۔ ابھی جو ہمارے علماء نے فیصلہ فرمایا وہ تاج الشریعہ کے موقف کے خلاف فیصلہ نہیں فرمایا، بلکہ تاج الشریعہ کے فیصلے کے عین مطابق فیصلہ فرمایا۔ جن دلیلوں اور علتوں کی بنیاد پر آج مفتیان کرام نے فیصلہ صادر فرمایا، تاج الشریعہ علیہ رحمہ اگر بقید حیات ہوتے، آپ پردہ نہیں فرمائے ہوتے، تو آپ بھی وہی فیصلہ فرماتے، کیونکہ آپ نے اس طرح کا فیصلہ اس سے پیشتر کر چکے ہیں جو آپ کی کتاب میں ہے۔ یہ میرے سامنے فتویٰ تاج الشریعہ ہے، یہ میرے سامنے، ان کو دکھاؤ، یہ میرے سامنے فتویٰ تاج الشریعہ کتاب الصلاۃ ہے۔ ایک امام صاحب نے ایک شرعی فیصلے کی توہین کی، اس پر شہادت شرعی گزری اور اس پر گواہ بھی قائم ہوئے۔ امام صاحب نے دھڑ سے انکار کر دیا کہ میں نے شرعی فیصلے کی توہین نہیں کی، حالانکہ توہین پر گواہ بھی موجود ہے، اور توہین کی جملے سے کیا۔ وہ اس طرح کہا، جب امام صاحب کے پاس شرعی فتویٰ پہنچا تو امام صاحب نے کہا کہ یہ فتویٰ میرے نزدیک پیشاب سے بھی بدتر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس کا جملہ ہے بدتر از بول۔ اس نے کہا کہ یہ جو فتویٰ میرے سامنے ہے نا، یہ پیشاب سے بھی بدتر ہے۔ اس پر لوگ گواہی دی، امام صاحب نے انکار کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ میں نے یہ جملہ کہا نہیں ہے۔ تو تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے حکم فرمایا، یہ ہے تاج الشریعہ کا فیصلہ، فی الواقع اگر امام نے فتویٰ کی اہانت سے انکار کر دیا تو اس کا یہ انکار توبہ و رجوع قرار پائے گا، اور اگر اس کے بعد تاج الشریعہ نے در مختار سے عبارت نقل کی، پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں، اور اگر اس کے بعد کوئی قول و فعل اس سے منافی ایمان و اسلام صادر نہ ہوا اور اس کا اصلاح حال ظاہر ہے تو وہ مسلم اور لائق کی امامت ہے۔ تو بتایا جائے تو تاج الشریعہ جن الزامات پر فیصلہ دیے تھے، اس فیصلے کو کسی نے چھیڑا نہیں۔ تاج الشریعہ کے بعد اب انکاری گواہ پائے گئے، تاج الشریعہ کے زمانے میں بھی انکاری گواہ پائے گئے تھے، اور ہم تاج الشریعہ کی بارگاہ میں انکاری گواہ لے کے پہنچے تھے۔ آج بھی ہمارے سوالات ما تاریخ کے موجود ہیں۔ افسوس ہے کہ ہمیں تاج الشریعہ علیہ رحمہ سے بات کرنے لوگوں نے نہیں دیا۔ اگر تاج الشریعہ علیہ رحمہ سے ہماری بات ہو جاتی، ان کی بارگاہ میں ہمیں سوالات پہنچانے کا پورے طور سے موقع فراہم کیا جاتا، تو اسی دن مسئلہ حل ہی ہو جاتا۔ لہٰذا یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، ہمارا جو فیصلہ ہے یہ تاج الشریعہ کے موقف کے عین مطابق ہے۔ جن علتوں اور دلیلوں کی بنیاد پر آج ہمارے مفتیان کرام نے اس فیصلے کو اٹھایا ہے، اگر وہ علتیں، وہ دلیلیں ہم تاج الشریعہ کی بارگاہ میں 2016 کو پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے تو تاج الشریعہ علیہ رحمہ بھی یہ اپنا سابق حکم منسوخ کر دیتے۔ لہٰذا قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں کوئی بھی شخص، کیونکہ کوئی آدمی انتقال اور وفات کے بعد وہ پلٹ کے آ کر کوئی فیصلہ نہیں دیں گے۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، توڑنے کی کوشش نہ کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ
یہ فتنہ مولانا آل رسول کا لگایا ہوا ہے، چلو میں مان لیتا ہوں، تو وہ تو میدان میں آ کر اپنا معاملہ صاف کر لیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فتنہ آل رسول صاحب کا لگایا ہوا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ فتنہ لگایا تھا، آپ نے آمنا صدقنا کہہ کر سر تسلیم خم کیوں کیا تھا؟ جب آپ نے اس وقت ان کی بات مانی تھی تو ابھی تو انہوں نے اپنا معاملہ صاف کر لیا، آپ کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ اعلی رسول صاحب نے فیصلہ کیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ مفتی اعلی رسول صاحب نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہے، یہ فیصلہ 17-18 ذمہ دار مفتیان کرام نے کیا ہے۔ آپ کم از کم مفتیان کرام کے پاس و لحاظ رکھتے ہوئے آپ کو تو فیصلہ مان لینا چاہیے تھا۔ قوم کو جوڑنے کی کوشش کریں، نہ توڑیں۔ اب اچھی طرح دیکھ رہے ہیں کفار ہمیں مٹانا چاہتے ہیں، وہابیہ دیوبند اہل سنت کو توڑ کر نئی جماعت بنانے میں کمر بستہ ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں جس نسیم سرکار کی اب توہین کر رہے ہیں، میں اس نسیم سرکار کے تعلق سے آپ کو بتا دوں۔ جب مدرسہ قادریہ کا وجود، جب مدرسہ قادریہ کا سنگ بنیاد کا پروگرام رکھا گیا تھا، اس وقت ایک پوسٹر بنا تھا، اس پوسٹر پہ پہلا نام مجاہد ملت کا تھا اور دوسرا نام نسیم سرکار کا تھا۔ مجاہد ملت نے خود نسیم سرکار کے حوالے سے بہت بھاری بھرکم القابات لکھے تھے۔ آج بھی وہ پوسٹر ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ القابات یہ ہیں: تاج الاصفیاء، سراج الاتقیاء، نخبۃ العارفین، زبدۃ الصالحین، مرشد انور، حضرت اقدس حضرت مولانا سید شاہ نسیم اختر قادری۔ مجھے بتایا جائے جنہیں مجاہد ملت تاج الاصفیاء کہیں، جنہیں مجاہد ملت سراج الاتقیاء لکھیں، جنہیں مجاہد ملت مرشد انور کہیں، جنہیں مجاہد ملت نخبۃ العارفین کہیں، زبدۃ الصالحین کہیں، اور مفتی اعظم اڈیشہ کے قلم سے لکھائیں، آپ ایسے شخص کو کافر کہتے ہیں؟ آپ کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے؟ مجاہد ملت کا کچھ بھی احترام نہیں ہے؟ کچھ تو شرم کرو۔ آج اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں مجاہد ملت سے نسبت رکھتا ہوں، آپ ان کی عزت کرنی بھی چاہیے، لیکن جن کی عزت مجاہد ملت نے کی، جنہیں مجاہد ملت نے تاج الاصفیاء لکھا، سراج الاتقیاء لکھا، مرشد انور لکھا، تاج الاصفیاء لکھا، آپ ان کو کافر کہہ رہے ہیں؟ کچھ تو شرم کرو۔ مجاہد ملت کی زندگی میں جب مجاہد ملت اور نسیم سرکار دونوں ایک ساتھ بیٹھتے، کوئی شخص مرید ہونے کے لیے آتا، مجاہد ملت مرید نہیں کرتے، کہتے شاہ صاحب سے مرید ہو۔ آج تم آواز اٹھاتے ہو پیر تھے کیا نہیں؟ ارے میرے بھائی، مرنے کے بعد پیری مریدی کا مسئلہ نہیں رہتا ہے۔ جنت جو آپ کو ملے گی مرنے کے بعد، پیری مریدی یا ولایت کی بنیاد پر نہیں، ایمان کی بنیاد پر جنت ملے گی، کفر کی بنیاد پر آپ کو جہنم ملے گا۔ مرنے کے بعد یہ پوچھا نہیں جاتا ہے کہ ہم انہیں پیر مانیں کیا نہیں۔ ارے مرنے کے بعد یہ پوچھا جاتا ہے کہ سامنے والا صاحب ایمان تھے کہ نہیں، کیونکہ جنت ولایت اور پیری مریدی کی بنیاد پر نہیں، ایمان اسلام کی بنیاد پر ملے گی۔ جب مفتیان کرام نے اتفاق رائے سے ایمان ثابت کر دیا، تو پھر ابھی یہ سوال اٹھانے کا کیا مطلب؟ اور میں یہ ابھی آپ کو بتا دوں، نسیم سرکار اپنی زندگی بھر، نسیم سرکار نے پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں کہا، کبھی غیبت نہیں کی، کبھی خیانت نہیں کی، معاذ اللہ کبھی چوری نہیں کی، کبھی زنا
کا ارتکاب نہیں کیا، دغا نہیں کیا، ہر گناہ کبیرہ سے وہ بندہ بچتا رہا، اور ایسے بندے کے بارے میں تم پوچھتے ہو اور ان پر الزام لگاتے ہو؟ لمبے بال کی بات تم اٹھاتے ہو؟ تم مجاہد ملت سے بڑے نہیں ہو۔ لمبے بال تھے نسیم سرکار کے، لمبے لمبے بال تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، پھر بھی مجاہد ملت ان سے مرید ہونے کے لیے کہتے تھے۔ نسیم سرکار کے سر پہ مجاہد ملت کی حیات میں بال لمبے لمبے ہو گئے تھے۔ مجاہد ملت نے کہا شاہ صاحب بڑھ گئے ہیں۔ نسیم سرکار نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں تو میں چھوٹا کر لیتا ہوں۔ ایک بار آپ نے پورا سر منڈا لیا، اس کے بعد پھر آپ کے بال بڑھتے گئے، آپ مجاہد ملت دیکھتے رہے، تعظیم کرتے رہے، لوگوں کو مرید ہونے کی تلقین کرتے رہے، لیکن کبھی بھی بال کاٹنے کے لیے نہیں کہا۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں، جب کٹک میں مناظرہ ہوا تھا، اس مناظرے میں مفتی شریف اللہ کا علامہ عاشق جیسے بڑے علماء تھے۔ مجاہد ملت جب مناظرہ گاہ میں تشریف لے جا رہے تھے تو مجاہد ملت نے نسیم سرکار کے قدموں کو چوما اور کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ نسیم سرکار نے فرمایا کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ تو مجاہد ملت کا جملہ کیا تھا وہ سنو۔ مجاہد ملت نے فرمایا شاہ صاحب یہ لوگ آپ کو پہچان نہیں پائیں گے، آپ ہمارے لیے اور فتویٰ لگا دیں گے، آپ بیٹھے ہمارے لیے دعا کریں، یہی ہمارے لیے کافی ہیں۔ مجاہد ملت نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ شریعت کے خلاف کام کرو، آپ اسٹیج کیسے جا سکتے ہو۔ جو مجاہد ملت عرب کی سرزمین پہ حق بولنے سے پیچھے نہ ہٹے، کیا وہ نسیم سرکار سے ڈر جاتے معاذ اللہ؟ اس لیے خدا کا خوف کرو، کچھ کہنے سے پہلے سوچو۔ جنہیں مجاہد ملت نے تاج الاسفیاء کہا، سراج الاتقیاء کہا، مرشد انور کہا، نخبۃ العارفین کہا، زبدۃ الصالحین کہا، جس مجاہد ملت نے اپنی زندگی میں لوگوں کو نسیم سرکار سے مرید کرایا، تم آج ان پر انگلی اٹھاتے ہو؟ ارے وہ نسیم سرکار جب بھدرک سے کوئی تربھا شریف بابا شکر کے وہاں جاتے، ان کے بھی لمبے لمبے بال تھے، تو وہ کہتے تمہیں یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے، تمہارے لیے تو وہ کافی ہے، انہیں جا کر میرا سلام کہہ دینا۔ آج تو بابا شکور تربھا والے کے پاس بہت بڑی تعداد میں آپ پہنچتے ہیں، ان کے بھی تو لمبے لمبے بال تھے۔ طاہر ولی اللہ ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ نسیم سرکار کے دور میں بڑے بڑے اولیاء، اقطاب، ابدال نے نسیم سرکار کی عزت کی، قدر کی، اور ان کا ان سے اچھا تعلق رہا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں عوام اہل سنت سے کہتا ہوں، میں مولویوں سے نہیں کہتا ہوں، کیونکہ مولوی جب ایک بار بگڑ جاتا ہے پھر اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے، لیکن عوام کو ضرور توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ میں عوام اہل سنت سے کہنا چاہتا ہوں، ان سڑک چھاپ مولویوں کے چکر میں آپ اپنی آخرت خراب نہ کریں۔ اب اتنا جان لیں، 95 علماء کرام نے اس فیصلے کو مان لیا ہے۔ وہ 5% جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہی ادھر ادھر بکراتی کر رہے ہیں، وہی کہہ رہے ہیں کہ فلاں کا سگنیچر لو، ان کا۔ میں کہنا چاہتا ہوں دنیا میں ہے کون جس کے سگنیچر کو سارے لوگ مان لیں؟ کوئی تو ایسا ہے ہی نہیں۔ جس کے سگنیچر کی بات آپ کرتے ہیں ان کو تو سارے لوگ نہیں مانتے ہیں، ہم کیوں جائیں گے ان کے سگنیچر لانے کے لیے؟ آپ کو اگر شک ہے ہمارے فیصلے میں، آپ خود لے جائیں ان کے پاس اور انہیں دکھائیں اور کہیں اگر صحیح ہے تو سگنیچر کریں، غلط ہے تو آپ اس کا مقابلے میں فیصلہ لکھیں۔ ہم نہیں جائیں گے، ہمارا فیصلہ شرعی طریقے سے ہو چکا ہے۔ اللہ سلامت رکھے سیٹھ عبدالغنی فیروز کو، ان دونوں نے بڑی قربانی دی ہے، اور حضرت علامہ مولانا رحمۃ اللہ صدیقی صاحب کو بھی اللہ سلامت رکھے، ان کی بھی سلسلے میں بڑی قربانی ہے۔ مولانا مہر الدین صاحب کو بھی اللہ سلامت رکھے، ان کی بھی سلسلے میں قربانی ہے۔ السلام علیکم۔